بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے. تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے وہ جو اپنے بندے محمد کو رات کے وقت مسجد حرام سے اس مسجد اقصیٰ تک لے گیا جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. عربی زبان میں سبحان سبح یسبح کا مصدر ہے جس کا معنی پاکی بیان کرنا ہے. قرآن کریم میں یہ لفظ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور تمام عیوب سے اس کی پاکی بیان کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. یہاں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی بیان کرنے کے لیے آیا ہے کہ اس کی ذات ایسی چیزوں پر قادر ہے جس پر کوئی دوسرا قادر نہیں ہے. اور اس کا مظہر اسراء اور معراج کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو رات کے صرف ایک پہر میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا جو مسافت عام حالات میں ایک مسافر 40 راتوں میں طے کرتا ہے. اس آیت کریمہ میں جمہور مفسرین کے نزدیک عبد سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اہل علم کہتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد یعنی بندہ سے بہتر کوئی نام اللہ کے نزدیک ہوتا تو اس آیت میں جب کہ آپ کا عظیم مقام بیان کیا جا رہا ہے ضرور اس نام سے آپ کو یاد کیا جاتا. آیت بتاتی ہے کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے جایا گیا، لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ کو ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سے لے جایا گیا تھا، اس لیے کہ بعض احادیث میں صراحت آئی ہے کہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے گھر سے لے جایا گیا تھا اور نماز فجر سے پہلے وہاں واپس آ گئے تھے. اسی لیے بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی کے گھر سے خانہ کعبہ کے پاس لے جایا گیا. وہاں آپ کے دل کو آب زمزم سے دھویا گیا اور اسے ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا اور پھر آپ کو وہاں سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا. اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کو جمع کر دیا. تمام انبیاء نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی اور اس طرح آپ تمام نبیوں کے امام ہو گئے. آیت نے مسجد اقصیٰ کی صفت الذی بارکنا حولہ بیان کی گئی ہے، یعنی دور دراز کی وہ مسجد جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا کی بے شمار برکتیں رکھی ہیں، جہاں بڑے بڑے اولو العزم انبیاء مبعوث ہوئے، جو بے شمار اولیاء و صالحین کا مسکن رہا ہے، اور جس سرزمین میں انواع و اقسام کے پھل اور کھانے کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اور اس اسراء و معراج کا مقصد آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اپنی عظیم آیات اور نشانیوں کا مشاہدہ کرانا چاہا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کے صرف ایک پہر میں 40 راتوں کی مسافت طے کرنا، بیت المقدس کا مشاہدہ، انبیاء کرام کا آپ کے سامنے آنا اور ان کی امامت کرانی، اور ان انبیاء کرام کے بلند و بالا مقامات کا مشاہدہ، اور پھر آسمانوں کے دروازوں کا کھولا جانا اور جنت و جہنم وغیرہ کا مشاہدہ کرنا. اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے 1 سال قبل واقع ہوا تھا. زہری اور ابن سعد وغیرہ کا بھی یہی خیال ہے. امام نووی کے نزدیک یہی صحیح ہے. امام ابن حزم نے تو مبالغہ سے کام لیا ہے اور اس پر اجماع نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ معراج ماہ رجب 12 نبوی میں واقع ہوا تھا. حافظ عبد الغنی مقدسی نے 27 رجب کی تاریخ کو ترجیح دی ہے اور کہا ہے کہ لوگوں کا اسی پر عمل ہے. اکثر و بیشتر علماء سلف و خلف کی رائے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسم و روح دونوں کے ساتھ بیت المقدس اور پھر آسمان پر تشریف لے گئے تھے. ابن عباس، جابر، انس، حذیفہ، عمر، ابو ہریرہ، مالک بن صعصع، ابو حبہ البدری، ابن مسعود، ضحاک، سعید بن جبیر، قتادہ، سعید بن المسیب، ابن شہاب، ابن زید، حسن، مسروق، مجاہد،
اکرمہ اور ابن جریج کا یہی قول ہے۔ طبری، احمد بن حنبل اور اکثر متاخرین فقہاء و محدثین اور متکلمین و مفسرین کا بھی یہی قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ معراج صرف روحانی واقع ہوا تھا، اور انہوں نے اس سورت کی آیت 60 وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ سے استدلال کیا ہے کہ قرآن نے صراحت کر دی ہے کہ وہ ایک خواب تھا، اور ابن اسحاق نے عائشہ اور معاویہ رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اپنی جگہ سے مفقود نہیں پایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے بینا انا نائم، کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو میں سویا ہوا تھا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ بیت المقدس تک کا سفر جسم کے ساتھ طے کیا، اور وہاں سے آسمان کی طرف آپ نے روحانی سفر کیا، اس لیے کہ آیت میں اسرا کی تحدید مسجد اقصیٰ تک کر دی گئی ہے۔ قاضی عیاض نے اپنی کتاب الشفا میں لکھا ہے کہ حق اور صحیح انشاءاللہ یہی ہے کہ معراج کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم و روح دونوں کے ساتھ پیش آیا تھا۔ آیت کریمہ، صحیح احادیث اور غور و فکر سے یہی بات ثابت ہوتی ہے، اور ظاہری معنی چھوڑ کر تعویل کی راہ اس وقت اختیار کی جاتی ہے جب ظاہری معنی مراد لینا ناممکن ہو، اور جسم کے ساتھ حالت بیداری میں معراج کا وقوع پذیر ہونا اللہ کی قدرت سے بعید بات نہیں ہے۔ اگر روحانی سفر ہوتا تو اللہ تعالیٰ بے عبدہی کے بجائے بے روح عبدہی کہتا، اور اگر خواب کا سفر ہوتا تو اس میں نہ کوئی نشانی ہوتی، نہ کوئی معجزہ، اور نہ کفار اسے اپنی عقل سے بعید بات سمجھتے اور نہ اس کا انکار کرتے۔ حدیث معراج میں ہے کہ آپ نے انبیاء کو بیت المقدس میں نماز پڑھائی، جبرائیل علیہ السلام براق لے کر آئے، آپ آسمان کی طرف چڑھے، آپ کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے گئے، اور جبرائیل سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا محمد۔ ان آسمانوں پر آپ کی ملاقات انبیاء کرام سے ہوئی، انہوں نے آپ کو مرحبا کہا، آپ کی امت پر نماز فرض کی گئی، اور آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس بارے میں مشورے کیے۔ بعض روایات میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر آسمان کی طرف چڑھے، پھر چڑھتے رہے یہاں تک کہ میں اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں سے میں قلم سے لکھے جانے کی آواز سن رہا تھا، پھر آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جنت میں داخل ہوئے اور وہاں اشخاص و اشیاء کا مشاہدہ کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حالت خواب میں نہیں۔ قاضی عیاض آگے لکھتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ حالت خواب میں ہوا ہوتا تو اسرا کا لفظ استعمال نہ ہوتا، اس لیے کہ خواب کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور ان سے کہا تم سب میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور معراج کے ذکر کے بعد موسیٰ کلیم اللہ اور ان کی کتاب تورات کا ذکر کرنا مناسب ہوا، اس لیے کہ بسا اوقات قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام اور قرآن و تورات کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے۔ رازی کہتے ہیں کہ پہلی آیت میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور معراج کا ذکر آیا ہے، اس لیے مناسب رہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا اور بتایا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے انہیں تورات جیسی آسمانی کتاب دی تھی۔ دونوں ہی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو یہی حکم دیا تھا کہ وہ اس کے علاوہ کسی کو اپنا دوست اور معبود نہ بنائیں۔ آیت 3 میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نوح کی ذریت کے لفظ سے تعبیر کر کے انہیں یہ احساس دلانا چاہا ہے کہ اس نے تمہارے جد اعلیٰ کو سمندر میں ڈوبنے سے بچا لیا تھا۔ اس احسان کا تقاضا ہے کہ تم لوگ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ آیت کے آخر میں نوح علیہ السلام کو شکر گزار بندہ بتایا گیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر کی اور اس کا شکر گزار بندہ بن کر دنیا میں رہے، اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ان کے شکر ہی کی وجہ سے اللہ نے انہیں غرق ہونے سے بچا لیا تھا، اس لیے ان کی ذریت کو انہی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا۔ تم لوگ ان کی اولاد سے ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، وہ بے شک ایک شکر گزار بندے تھے۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو تورات میں اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ تم لوگ سرزمین یعنی شام میں 2 بار فساد پھیلاؤ گے اور سرکشی میں بہت دور چلے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات میں بنی اسرائیل کے بارے میں یہ خبر دی تھی کہ وہ لوگ گناہوں کا ارتکاب کر کے زمین میں فساد پھیلائیں گے، اللہ کے قوانین کی نافرمانی کریں گے اور لوگوں پر ظلم کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور زمین کو ظلم و فساد سے بھر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا جو بہت ہی زیادہ طاقتور اور ظلم و جور والے تھے۔ انہوں نے ان کے گھروں میں گھس کر خوب قتل و غارت گری کی اور انہیں غلام بنا لیا۔ جب انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ اولاد اور مال و دولت سے نوازا اور ان کی ذریت میں خوب برکت دی، یہاں تک کہ ان کی بہت بڑی تعداد ہو گئی۔ آیت 7 میں پہلے کہی گئی بات کی علت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ بنی اسرائیل کو معلوم ہو جائے کہ اگر وہ توبہ کریں گے اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں گے تو اس کا اچھا نتیجہ انہی کو ملے گا، اور اگر اپنے گناہوں پر اصرار کریں گے تو اس کا برا انجام انہی کو ملے گا، جیسا کہ اب تک ہوا ہے کہ جب وہ اچھے تھے تو اللہ نے انہیں نعمتوں سے نوازا، اور جب تمرد اور سرکشی کی زندگی اختیار کر لی تو اللہ نے اپنے طاقتور بندوں کو ان پر مسلط کر دیا اور اپنی نعمتیں چھین لیں، اور جب دوبارہ خراب ہو گئے تو اللہ نے ان پر دوبارہ ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیا جنہوں نے ان پر خوب ظلم کیا اور انہیں قید و بند کی زندگی سے گزارا، مسجد اقصی کو منہدم کیا اور ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا۔ آیت 8 میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ان کے برے اعمال کا نتیجہ تھا، اور اس لیے ہوا تاکہ وہ دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں سے تائب ہوں اور تورات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اس لیے کہ اب تو انہیں معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب گناہوں کی وجہ سے آتا ہے اور نجات توبہ کے ذریعے ملتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل اپنی توبہ پر قائم نہیں رہے اور سہبارہ، تمرد اور سرکشی کی زندگی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے سہبارہ ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیا۔ قرآن کریم کے اس اجمال کو سمجھنے کے لیے تھوڑی تفصیل کی ضرورت ہے، جو اس طرح ہے۔ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 900 سال پہلے سلیمان علیہ السلام کی موت کے بعد ان کے لڑکے نے زمام حکومت سنبھالی، جس نے اپنی قوم کے لیے بتوں کی عبادت کو جائز قرار دے دیا۔ چنانچہ مصر کے بادشاہ نے بیت المقدس پر حملہ کر کے ہیکل سلیمانی یعنی مسجد اقصی کے خزانے لوٹ لیے، اور حالت بإیجا رسید کہ ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایک کا نام مملکت یہوذا پڑا جو یہوذا اور بنیامین کی اولاد پر مشتمل تھی، اور دوسرے کا نام مملکت اسرائیل پڑا جو یعقوب علیہ السلام کے دوسرے 10 بیٹوں کی اولاد سے بنی تھی۔ مملکت اسرائیل کا پہلا بادشاہ یربعام بنا، جس نے سونے کے 2 بچھڑے بنا کر اپنی رعایا کو ان کی عبادت کا حکم دیا تاکہ انہیں بیت المقدس نہ جانا پڑے، اس لیے کہ اسے ڈر تھا کہ وہاں جا کر کہیں مملکت یہوذا کے بادشاہ سلیمان کے بیٹے کی تائید نہ کرنے لگیں۔ ان لوگوں نے 250 سال تک حکومت کی۔ اس بیچ میں ان کے بعض بادشاہوں نے بت پرستی کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر پہلی حالت عود کر آئی تھی۔ جب ان کے گناہ بہت زیادہ بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایشور کے بادشاہ کو مسلط کر دیا، جس کے ہاتھوں مملکت اسرائیل کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد مملکت یہوذا 20 سال سے کچھ زیادہ دنوں تک باقی رہی۔ بالآخر ان کا بادشاہ ایک بڑا ہی خبیث اور مشرک آدمی بنا، جس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بابل کے بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا، جس نے ان میں سے بہتوں کو غلام بنا لیا۔ یہ ان کی پہلی ذلت و رسوائی تھی، جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے۔
اس کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بنا جو اپنے باپ ہی کے مانند تھا۔ چنانچہ 8 سال کے بعد دوبارہ بخت نصر نے پھر ان پر چڑھائی کی اور خوب لوٹ مار کیا اور بہتوں کو غلام بنا لیا۔ یہ ان کی دوسری ذلت و رسوائی تھی۔ ان کا آخری بادشاہ تمام اگلے بادشاہوں سے برا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سہبارہ شاہ بابل کو ان کے خلاف فوج کشی پر ابھارا۔ اس نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا، اس بادشاہ کو پابند سلاسل کیا، شہر اور ہیکل سلیمانی کو جلا کر خاکستر کر دیا، اور کچھ مسکینوں کے علاوہ تمام قوم یہوذا کو غلام بنا لیا اور انہیں جانوروں کی طرح ہانک کر بابل لے گیا، اور مملکت یہوذا کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ ان کی تیسری ذلت و رسوائی تھی۔ 70 سال کے بعد جب غلامی سے آزاد کیے گئے تو دوبارہ آ کر فلسطین میں آباد ہوئے، لیکن اس کے بعد ہمیشہ کسی نہ کسی کے زیر اثر ہی رہے۔ فارس و یونان اور روم کے بادشاہوں نے انہیں کبھی بھی چین سے نہ رہنے دیا، یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا اور صخرہ سے قبلہ کی جانب مسجد تعمیر کی، جسے دوبارہ ولید بن عبد الملک نے بنوائی، جو اب تک باقی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ پس جب دونوں میں سے پہلی سرکشی کا وقت آ چکے گا تو ہم تمہارے مقابلے میں اپنے ایسے بندوں کو بھیجیں گے جو بڑے ہی جنگجو ہوں گے، پھر وہ قتل و غارت گری کے لیے گھروں میں گھس جائیں گے، اور یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا۔ پھر ایک مدت مدید کے بعد ہم تمہیں ان پر غالب کر دیں گے اور تمہیں مال و اولاد دیں گے اور تمہاری تعداد بڑھا دیں گے۔ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ اگر تم اچھا کام کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، اور اگر برا کرو گے تو اس کا وبال تمہارے ہی سر ہوگا۔ پس جب تمہاری دوسری سرکشی کا وقت آ جائے گا تو ہم اپنے دوسرے بندے کو بھیجیں گے تاکہ وہ تمہیں ایسی سزا دیں کہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، اور تاکہ جس طرح وہ پہلی بار مسجد اقصی میں داخل ہو گئے تھے دوبارہ اس میں داخل ہو جائیں، اور ہر اس چیز کو ہلاک کر دیں جس پر وہ چڑھ بیٹھیں۔ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کر دے، اور اگر تم پھر سرکشی کی طرف لوٹو گے تو ہم اسی کاروائی کی طرف لوٹ جائیں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے قید کرنے کی جگہ بنائی ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، یعنی اسلام کی طرف، اور ان مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے جو عمل صالح کرتے ہیں کہ یقیناً ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اس آیت کریمہ میں قرآن کریم کی وہ خوبی بیان کی گئی ہے جس کے سبب وہ تمام دیگر آسمانی کتابوں پر فائق ہو گیا۔ کلمہ اقوم کے بعد عبارت محذوف ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ یہ قرآن سب سے بہتر حالت یا سب سے بہتر ملت یا سب سے عمدہ راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور وہ راہ دین اسلام کی راہ ہے جس کی اتباع میں انسانوں کے لیے دنیا و آخرت کی ہر بھلائی ہے۔ اور یہ قرآن ان لوگوں کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے جو اپنے ایمان میں مخلص ہوتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں
اور گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جو لوگ بعث بعد الموت اور آخرت میں جزا و سزا پر ایمان نہیں رکھتے، انہیں اس بات کی خبر دیتا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور آدمی کبھی اپنے لیے برائی اور بدبختی کی دعا اسی طرح کرنے لگتا ہے جس طرح بھلائی کی دعا کرتا ہے۔ انسان بہت ہی عجلت پسند واقع ہوا ہے۔ مفسر ابو السعود لکھتے ہیں کہ قرآن جو ہادی ہے اس کا حال بیان کرنے کے بعد اب انسان جو مہتدی ہے اس کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو تباین پایا جاتا ہے اسے اجاگر کیا جا رہا ہے، اور انسان سے مراد جن سے انسان ہے، جس کے بعض افراد کا حال یہاں بیان کیا گیا ہے، یا بعض اوقات میں اس کی جو حالت ہوتی ہے اسے یہاں بیان کیا گیا ہے۔ پہلی صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ قرآن انسان کو اس بھلائی کی طرف بلاتا ہے جس سے بڑھ کر کوئی بھلائی نہیں، اور اس شر یعنی عذاب علیم سے ڈراتا ہے جس کے بعد کوئی شر نہیں، اور کافر جو انسان ہوتا ہے اپنے لیے برائی چاہتا ہے، یا تو اپنی زبان کے ذریعے یا اپنے اعمال کے ذریعے۔ اور دوسری صورت میں معنی یہ ہوگا کہ قرآن تو انسان کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے، لیکن وہ خود بعض اوقات جب غصے میں ہوتا ہے تو اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے بد دعائیں کرتا ہے، اور دونوں ہی حالتوں میں انسان بڑا ہی جلد باز ہوتا ہے، صبر سے کام نہیں لیتا اور حالات بدل جانے کا انتظار نہیں کرتا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنائی ہیں، پس ہم رات کی نشانی کو مٹا دیتے ہیں یعنی بے نور بنا دیتے ہیں، اور دن کی نشانی کو روشن بنا دیتے ہیں تاکہ تم اپنے رب کی پیدا کردہ روزی حاصل کرو، اور تاکہ تم سالوں کی تعداد اور دوسرے حسابات معلوم کرو۔ اور ہم نے قرآن میں ہر چیز تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے۔ چونکہ پہلے قرآن کریم کی خوبیوں کا ذکر آیا ہے، اسی مناسبت سے یہاں بعض ان نشانیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ قرآن میں بیان کر دیا ہے، اور لوگوں کو فکر و نظر کی دعوت دی ہے تاکہ اس کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرتے ہوئے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ رات اور دن کی حیت، ان کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا جانا اور چھوٹا بڑا ہونا، دو ایسی نشانیاں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ان کا ایک خالق ہے جو بڑی حکمتوں والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رات کے لیے چاند کو بنایا ہے جس کی روشنی دھیمی ہوتی ہے، اور دن کے لیے سورج کو بنایا ہے جس کی روشنی تیز ہوتی ہے، تاکہ آدمی معاش کی تلاش میں بآسانی حرکت کر سکے۔ اور ان دونوں کا بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ انہی کے آنے جانے، گھٹنے بڑھنے اور مسلسل حرکت کے ذریعے دن اور رات کے گھنٹوں، اوقات، ہفتوں، مہینوں اور سالوں کا حساب معلوم کیا جاتا ہے۔ اگر اللہ نے انہیں پیدا نہ کیا ہوتا تو یہ حسابات معلوم نہیں ہوتے اور لوگوں کے معاملات ٹھپ پڑ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت ذہنوں میں مزید بٹھانے کے لیے فرمایا کہ ہم نے قرآن میں ہر وہ بات بیان کر دی ہے جس کی انسان کو دین و دنیا کی سدھار کے لیے ضرورت پڑ سکتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل آیت 89 میں فرمایا ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ
کہ ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے جس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم نے ہر آدمی کا نامہ اعمال اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے اعمال کی ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ اپنے سامنے کھلی ہوئی پائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر چیز بیان کر دی ہے تو کسی کے پاس راہ ضلالت اختیار کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہا۔ اسی لیے اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہر آدمی اپنی مرضی اور اختیار سے جو بھی اچھے یا برے اعمال کرتا ہے اس سے وہ چھٹکارا نہیں پا سکتا ہے۔ اس کا عمل اس کے ساتھ ایسا ہی لگا ہوتا ہے جیسے کسی کی گردن کا طوق اس سے کسی حال میں بھی الگ نہیں ہوتا ہے، اور اس عمل کے مطابق سعادت و نیک بختی یا شقاوت و بدبختی بھی اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے، اس سے وہ چھٹکارا نہیں پا سکتا ہے۔ اگر بدبخت ہوگا تو جہنم، اور نیک بخت ہوگا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور قیامت کے دن ہر آدمی اپنا نامہ اعمال اپنے آگے پھیلا ہوا پائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھو جس میں تمہارے چھوٹے بڑے تمام اعمال درج ہیں، اور آج تم خود ہی اپنے اعمال کا حساب لگاؤ گے اور گواہ بنو گے کہ تم نے ان کا ارتکاب کیا تھا۔ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اس سے کہا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھو، آج تم خود بحیثیت محاسب اپنے لیے کافی ہوگے۔ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ جو کوئی راہ راست کو اپناتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے ایسا کرتا ہے، اور جو کوئی گمگشتہ راہ ہو جاتا ہے تو اس کا وبال اسی کے سر ہوتا ہے۔ کوئی شخص بھی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں ڈھوتا ہے، اور ہم جب تک اپنا رسول نہیں بھیج دیتے ہیں کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے ہیں۔ پہلے جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے ہر آدمی کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ جو شخص آج راہ ہدایت کو اختیار نہیں کرے گا، اللہ، اس کے رسول، یوم آخرت اور جنت و جہنم پر ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا اور شرک و معاصی سے اجتناب کرے گا تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، عذاب سے نجات پائے گا اور جنت کا مستحق بنے گا۔ اور جو شخص گمراہ ہوگا، قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائے گا اور شرک و معاصی کا ارتکاب کرے گا تو اس کا نقصان اسی کو پہنچے گا اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کے گناہوں کا ذمہ دار نہیں ہوگا، اور ہم جب تک اپنا رسول نہیں بھیج دیتے ہیں کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اپنا فضل و کرم اور ان کے ساتھ اپنا عدل و انصاف بیان فرمایا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی قوم کو اپنا رسول بھیجنے سے پہلے عذاب نہیں دیتا۔ جب اپنا رسول بھیج کر حق و باطل کو ان کے لیے آشکارا کر دیتا ہے اور پھر بھی ایمان نہیں لاتے تو ان پر اپنا عذاب نازل کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ آیت 134 میں فرمایا ہے، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعْ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، کہ اگر ہم اس سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یقیناً یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و خوار ہوتے۔
اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں بہت سی آیات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب تک اپنا رسول بھیج کر حجت تمام نہیں کر دیتا، نہ دنیا میں کسی قوم کو ہلاک کرتا ہے اور نہ ہی آخرت میں کسی کو عذاب دے گا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے عیش پرستوں کو اجازت دے دیتے ہیں، پھر وہ اس میں فسق کا بازار گرم کرتے ہیں تو اس پر عذاب ثابت ہو جاتا ہے، پھر ہم اسے یکسر تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ جس عذاب کا پہلے ذکر آیا ہے اسی کا سبب بیان کیا جا رہا ہے، اور اس طرف اشارہ ہے کہ اس سے مراد دنیاوی عذاب ہے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ جب ہم کسی قوم کو عذاب کے ذریعے ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے عیش پرستوں اور ناز و نعم میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو اپنے رسول کی زبانی طاعت و بندگی کا حکم دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ ہمارے حکم کی مخالفت کرتے ہیں اور سرکشی اور تمرد ان کا شیوا بن جاتا ہے تو ان پر عذاب کا نزول واجب ہو جاتا ہے، پھر ہم انہیں یکسر تباہ و برباد کر دیتے ہیں، جیسا کہ بیت المقدس والوں کے ساتھ ہوا کہ جب یہود نے اللہ کے دین کو پس پشت ڈال دیا تو ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ آیت کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب ہم کسی قوم کو عذاب کے ذریعے ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس میں فاسقوں اور فاجروں کی تعداد بڑھا دیتے ہیں جو کثرت کے ساتھ فسق و فجور کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگرچہ اللہ کا حکم تمام لوگوں کو شامل ہوتا ہے، لیکن یہاں عیش کوشوں کا ہی ذکر اس لیے آیا ہے کہ دنیا میں شر و فساد پھیلانے والے در حقیقت یہی لوگ ہوتے ہیں، پھر دوسرے لوگ ان کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب واقف ہے اور انہیں اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ گزشتہ قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جب انہوں نے کفر و سرکشی کی راہ اختیار کی تو اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت میں کفار مکہ کے لیے ایک قسم کی دھمکی ہے کہ اگر وہ بھی اپنے کفر پر جمے رہے تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب واقف ہے، اس لیے انہیں ڈر کر رہنا چاہیے کہ کہیں ان کا گناہ ان کی ہلاکت کا سبب نہ بن جائے۔ اس لیے کہ قوموں کی ہلاکت کی بات آنے کے بعد گناہوں کا ذکر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی قوم کو اس کے گناہوں کی وجہ سے ہی ہلاک کیا جاتا ہے۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۔ جو کوئی دنیا چاہتا ہے تو ہم ان میں سے جس کو جتنا چاہتے ہیں اس دنیا میں سے دے دیتے ہیں، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم مقرر کر دیتے ہیں جس میں وہ ذلیل و رسوا ہو کر داخل ہو جائے گا۔ آیت 13 میں آ چکا ہے کہ ہر آدمی کا عمل چاہے اچھا ہو یا برا اس کا لازمہ بن جاتا ہے، اس سے وہ کسی حال میں چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا ہے، اور اسی کے مطابق قیامت کے دن کی نیک بختی یا بدبختی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں تقریباً اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ جس آدمی کی زندگی کا مقصد دنیا طلبی ہوتی ہے وہ گویا اپنے لیے شومی قسمت کو دعوت دیتا ہے، اور جس کا مقصد حیات آخرت کی تیاری ہوتی ہے وہ اپنے لیے سعادت و نیک بختی کو اختیار کر لیتا ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو شخص دنیا کے عارضی فائدے کی طلب میں لگا رہتا ہے اس کی کوشش کا منتہائی مقصود دنیا کی کامیابی ہوتی ہے، آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہوتا، اس لیے مرنے کے بعد
اسے اللہ سے نہ ثواب کی امید ہوتی ہے اور نہ ہی سزا کا ڈر۔ ایسے لوگوں میں سے کسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق دنیاوی منافع کے دروازے کھول دیتا ہے اور کسی پر ان دروازوں کو تنگ کر دیتا ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی فوری عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیتا ہے اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور اللہ کے ناشکر بندے ہونے کی وجہ سے اس کی نگاہ میں برے اور اس کی رحمت سے دور ہوں گے۔ اور جو لوگ ایمان لانے کے بعد طلب آخرت کے لیے کوشاں ہوں گے اور ان کی زندگی کا منتہائی مقصود اللہ کی رضا حاصل کرنی ہوگی، قیامت کے دن انہیں ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ اور جو کوئی آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے اس جیسی کوشش کرتا ہے درا حالے کہ وہ مومن ہوتا ہے، تو ان کی کوششوں کا انہیں پورا بدلہ چکایا جائے گا۔ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا۔ اے میرے نبی، آپ کے رب کی بخششوں سے ہم ہر ایک کو دیتے ہیں، انہیں بھی اور انہیں بھی، اور آپ کے رب کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے۔ جہاں تک دنیاوی زندگی کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و مہربانی اس کے تمام ہی بندوں کو شامل ہے، چاہے وہ مومن ہوں یا کافر۔ وہ دونوں قسم کے لوگوں کو زندگی کے آخری لمحے تک روزی پہنچاتا ہے، البتہ موت کے بعد دونوں کے احوال مختلف ہو جائیں گے۔ جس کا مقصد حیات صرف دنیا طلبی ہوگی اسے جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا، اور جو آخرت کا طلبگار ہوگا اسے جنت میں جگہ ملے گی۔ دنیا میں کسی کافر کا کفر اور کسی نافرمان کی نافرمانی اللہ کی روزی سے محرومی کا سبب نہیں بنتی ہے۔ آیت 21 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے تمام بنی نوع انسان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتوں کی تقسیم میں اپنی حکمت کی بنیاد پر ایک کو دوسرے پر فوقیت دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے اور کسی کو کم، کوئی قوی ہوتا ہے اور کوئی کمزور، کوئی صحت مند ہوتا ہے اور کوئی بیمار، لیکن آخرت میں درجات کی کمی بیشی ایک کا دوسرے پر فوقیت پانا زیادہ واضح ہوگا۔ خاص طور پر مومن و کافر کے درمیان یہ تفریق زیادہ کھل کر سامنے آ جائے گی کہ مومن اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور کافر کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ آیت 22 میں آخرت کی کامیابی اور جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کا بنیادی عمل یہ بتایا گیا کہ آدمی شرک سے دوری اختیار کرے اور ایمان باللہ کے تقاضوں کو پورا کرے، اس لیے کہ جو شخص عبادت میں اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتا ہے وہ اس کا بدترین بندہ ہوتا ہے، اور وہ اسے انہی جھوٹے معبودوں کے سپرد کر دیتا ہے اور اس کی نصرت و تائید سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 160 میں ہے وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، کہ اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دے رکھی ہے، اور یقیناً آخرت کے درجے سب سے بڑے اور اس کی فوقیت سب سے اونچی ہوگی۔ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو شریک نہ بنائیے، ورنہ آپ رسوا اور بے یار و مددگار ہو کر رہ جائیے گا۔